الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ کہتا ہے ہم سے قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے پریشان. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے ناکام. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے بدنام. تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو رہے غلام. غلامی چاہے نفس کی ہو، چاہے شیطان کی ہو یا کسی اور کی ہو، یہ کہتا ہے ہم سے قرآن. تو پڑھ تیرے رب کا فرمان، اقرأ وربک الاکرم. تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تجھے رفعتیں بھی عطا کرے گا، تجھے خوب منزلیں بھی عطا کرے گا. عزیزان ملت اور میرے دینی بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم جس مہینے کے اندر چل رہے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. ہم نے بارہا یہ بات سنی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس مہینے کے اندر خاص طور سے ایسی متوجہ ہوتی ہیں، ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں امنڈ کر ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں. بے شمار رحمتیں ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم لینے والے بن جائیں. اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو اتار رہے ہیں اور یہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. ہے کوئی جو اللہ کی رحمتوں کو لینے والا ہو، ہے کوئی جو اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا ہو، ہے کوئی جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان رحمتوں کو اپنی جھولی کے اندر سمو لینے والا ہو. اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ آوازیں لگائی جاتی ہیں. ہے کوئی مغفرت کو چاہنے والا، ہے کوئی رحمت کو چاہنے والا کہ اس کی حال پر رحم کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کو چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. ہے کوئی بندہ ایسا جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ اللہ میری فلاں ضرورت رکی ہوئی ہے، میرا فلاں کام رکا ہوا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کاموں کو میں پورا کر دوں گا. اور یاد رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو، یہ میری بات کسی اور کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بات ہے. اور جب اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں نا تو اللہ پاک نے دوسری جگہ پر قرآن شریف کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، الا ان وعد اللہ حق. خبردار ہو جاؤ، کان کھول کر اس بات کو سن لو. کون سی؟ ان وعد اللہ حق،
اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے اور سچا ہے، یہ کبھی مکرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے کبھی منہ پھیرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اب میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان رحمتوں کو اپنی جھولی میں لینے والے بن جائیں، اور ماہ رمضان کو کلام اللہ سے بہت گہرا تعلق ہے، قرآن شریف سے بہت گہرا تعلق ہے۔ گزشتہ 2 روز پہلے میں نے آپ کے سامنے اس کے تعلق سے بات کہہ دی کہ بہت گہرا تعلق ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم جتنا کثرت سے قرآن شریف کی طرف اپنے آپ کو لائیں گے، جتنی کثرت سے تلاوت ہم لوگوں سے ہو سکتی ہے کرنے والے بنیں گے، اللہ رب العزت پورا سال ہمارے لیے قرآن شریف کی تلاوت کرنا آسان فرمائیں گے۔ اور ایک بات ہے کہ جس کا ماہ رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا کہ ماہ رمضان کے اندر بھی وہی ہماری بد عہدی رہی، وہی ہماری بد چلنی رہی، وہی ہماری حرکتیں رہی ہیں جو غیر رمضان میں تھی، تو یہ رمضان ہم لوگوں کے لیے آنے والے سال میں کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگا، کارآمد ثابت نہیں ہوگا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو ہمیشہ لڑائی کے ساتھ میں لگائے رکھیں، چونکہ شیاطین تو قید ہو چکے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے۔ اب شیطان تو کوئی نہیں جو ہم لوگوں کو بہکائے، کوئی نہیں ہے شیطان، پھر ہمارے پاس کون ہے؟ یہ ہمارا نفس ہے، ہمارا نفس ہے۔ انشاءاللہ بات آئیں گی تو نفس کے بارے میں پوری مکمل تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مختصر یہ ہے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، نفس امارہ، یہ نفس امارہ جو ہوتا ہے نا، انسان کو صرف اور صرف برائی کی دعوت دیتا ہے، یہ کبھی بھلائی کی طرف لے کر نہیں آئے گا، جس کو اللہ پاک نے قرآن شریف کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں براءت چاہتا ہوں، میں نہیں بچ سکتا نفس کے دھوکے سے۔ اور کون سا نفس؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس امارہ صرف برائی کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، آگے فرمایا مگر جس کے اوپر میرا رب رحم کرے، بول نہیں سکتے۔ تو یہ نفس ہوتا ہے ایک۔ دوسرا جو نفس ہوتا ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ نفس انسان کو کبھی خیر کی طرف لے کر آتا ہے، کبھی برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو صحیح راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ برائی کی طرف کھینچے گا، اور وہ برائی کی طرف جاتا ہوا ہوگا تو اس کو صحیح راستے کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ جو انسان اس کے اوپر جب محنت کرتا ہے نفس امارہ پر تو اس کا نفس نفس لوامہ بن جاتا ہے، جس کو اللہ پاک نے سورہ قیامہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ہاں، اس کے بعد میں تیسرا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ تیسرے نمبر کا جو نفس ہے نا، یہ انسان کو صرف اور صرف بھلائی کی دعوت دیتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہوتی۔ اب ہم لوگوں کو خود کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا نفس صحیح راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے، غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے، یا صرف غلط راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے، یا کبھی غلط راستے کے اوپر لے کر جا رہا ہے تو کبھی صحیح راستے کے اوپر لے کر جا رہا ہے۔ یہ ہمیں خود کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرا نفس کون سا ہے۔ اور جب انسان اپنے نفس کے اوپر محنت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مرتے وقت اس کے پاس جب فرشتے آئیں گے نا تو کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اٹھ جا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس رب کی طرف چل جس سے تو راضی ہو چکا ہے اور وہ رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ ہاں، اور کیسی رضامندی ملی ہے؟ جیسی رضامندی تو خود چاہتا ہے، اس رب کی طرف چل۔ ہاں، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، جب یہ نفس اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتا ہے نا پھر اللہ رب العزت اس نفس کو کہتے ہیں کیا؟ فَادْخُلِي، بس تو داخل ہو جا، عبادی، میرے نیک اور صالح بندوں کے اندر تیرا داخلہ ہو چکا ہے۔ وَادْخُلِي جنتی، پھر دوسری آگے کہتے ہیں کیا؟ میری بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جا، تیرا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ کرے کہ نفس مطمئنہ ہم لوگوں کو نصیب ہو جائے۔
اب یہاں پر آنے کے بعد میں ایک نقطے کی بات ہم لوگ سمجھ لیں. نفس جو ہے نا لالچی ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مرشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تو حضرت نے ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو بچوں، نفس جو ہے نا لالچی ہوتا ہے. یہ نفس تم لوگ جس طرف کی اس کو لالچ دیں گے، صحیح راستے کی لالچ دیں گے صحیح راستے کے اوپر چلے گا، اگر برے راستے کی لالچ دیں گے برے راستے کے اوپر ہی چلائے گا. اس لیے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کس طرف اس کو ڈھالنا چاہتے ہیں. اگر تم چاہتے ہیں صحیح راستے کے اوپر ڈھالے تو یہ نفس صحیح راستے کے اوپر ہی تم لوگوں کو لے کر جائے گا. اگر تم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے تو یہ اسی کی طرف تم لوگوں کو لے کر جائے گا، خیر کے کاموں کی طرف لے کر نہیں آئے گا. تو نفس جو ہے لالچی ہوتا ہے. تو اس نفس کو لالچی بنانا ہے آخرت کا، اس نفس کو لالچی بنانا ہے اللہ کی محبت کا، اس نفس کو لالچی بنانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اس نفس کو لالچی بنانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا. اس نفس کو لالچی بنانا ہوگا اللہ رب العزت جس طریقے سے چاہتے ہیں اس طریقے سے زندگی گزارنے کا. انشاءاللہ ہمارا نفس خود بخود نفس مطمئنہ بن جائے گا. بہت آسان ہے. ہمارے بڑے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ حضرت جو ہے ایک بات فرمایا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ میرا ہو جائے اور میں جب کبھی بھی ہاتھ اٹھاؤں اللہ کے سامنے تو اللہ پاک میرے ہر مسئلے کا جواب دے دے. کیا کرنا چاہیے؟ کہا تیرے نفس کو کچل، تیرا نفس کچل جائے گا خود بخود تو اللہ رب العزت تک پہنچ جائے گا. اس کے بعد میں حضرت جو ہے یہ بات فرمایا کرتے تھے، فارسی کا مقولہ ہے یک قدم بر نفس یک قدم بر خدا. ایک قدم تو اپنے نفس کے خلاف چل، اللہ رب العزت تک پہنچنا تیرے لیے بہت آسان ہو جائے گا. بس 2 قدم کی بات ہے، ایک قدم نفس کو کچلنا ہے، دوسرا قدم اللہ رب العزت تک پہنچنا ہے. تو بہت آسان ہے. اور اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں یہ ماہ رمضان ہم لوگوں کو جو دیا ہے نا، یہ اپنی نفس کی اصلاح کے واسطے دیا ہے، ہماری تربیت کے واسطے دیا ہے کہ ہماری تربیت ہو جائے، ہماری زندگی کی صحیح معنی میں ترتیب بن جائے. گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے پورے رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزارنا ہے اس کی ترتیب عرض کر چکا ہوں. ہاں مختصراً اب آگے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک ہم لوگوں کو پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بہت زیادہ فضائل کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس کے اندر بہت سارے کام ہم لوگوں کو کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور بہت ساری چیزوں سے رکنے کی بھی ہم لوگوں کو فہمائش فرمائی ہے. میں نے جو خطبے کے اندر آیت شریفہ تلاوت کی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں سے ایک بات میں نکالنا چاہ رہا ہوں. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن شریف کو نازل فرمایا ہے. قرآن شریف کو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے اور قرآن شریف یہ وہ عظیم کتاب ہے اللہ پاک نے جو ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے قرآن شریف کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن شریف کی تلاوت کو چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری شکایت کریں گے اللہ رب العزت کے سامنے. جبکہ میرے نبی کی کیا بات ہے ہم نے آج تک سنی؟ سفارش کریں گے کہ اللہ میری امت کی ہر حال میں جان بخش دے. لیکن قرآن کریم کی تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن شریف کے احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمارے خلاف شکایت کریں گے، جس کو اللہ پاک نے 19ویں پارے کے اندر بات فرمائی ہے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب کہیں گے میرے نبی، وقال الرسول اور رسول کہیں گے ان قومی، اے اللہ یہ میری قوم جو مجھ کو نبی ماننے والی تھی، اے اللہ یہ میری قوم جو مجھ کو اپنا سربراہ ماننے والی تھی، اے اللہ یہ میری قوم جو میرے نام کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھی، یہ وہ قوم ہے. کیا کیا اس قوم نے؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس نے قرآن شریف کو اٹھا کر پس پشت ڈال دیا، اس نے قرآن شریف کو سامنے نہیں رکھا، پیچھے رکھا کہ سمجھ میں آیا چھوڑ لے لیا، سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دیا. ایک میری قوم ہوگی تو میرے بھائیوں اللہ نہ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں ایسی کوئی شکایت کرے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا ہم لوگ معمول بنا رہے ہیں. کم سے کم ہم لوگوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں 3 قرآن شریف مکمل کر دیں. صرف رمضان کی میں بات کر رہا ہوں. ایسا تو قرآن شریف کا حق ہے
جس نے تھوڑا بھی قرآن شریف پڑھنا سیکھا ہے اس کے اوپر حق ہے کہ پورے سال بھر میں 2 مرتبہ قرآن شریف کو مکمل کر لے. یہ قرآن شریف کا حق بتلایا ہے. اگر اس میں کمی ہے تو یہ قرآن شریف بذات خود ہمارے خلاف شکایت کرے گا. اللہ کے رسول تو کریں گے ہی، قرآن شریف بھی ہمارے خلاف شکایت کرے گا. اگر ہم نے ایسا کیا کہ قرآن شریف کے واسطے ہم نے اپنا سب کچھ لگا دیا، یعنی صبح کا وقت ہو رہا ہے تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہو رہا ہے تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، شام کا وقت ہو رہا ہے تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، رات کا وقت ہو رہا ہے تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ہر وقت قرآن شریف کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، بہت بڑی بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں. جیسے ہی ہم نے اس دنیا سے اپنی روح کو پرواز کر دیا، یعنی جیسے ہمارا انتقال ہو گیا، فوراً وہ قرآن شریف ہم لوگوں کو دلاسا دے گا، تسلی دے گا، کہے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، ہوائی فائرنگ نہیں ہے، بعض اب تک قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یہ تمام باتیں. ہاں، کہے گا قرآن شریف تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور جیسے ہی اس انسان کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں کفن کی تیاری ہو رہی ہوگی، لوگ نہلا رہے ہوں گے، غسل دے رہے ہوں گے، جتنے بھی اعمال یہ لوگ کر رہے ہوں گے، قرآن شریف کو ہم لوگ ہمارے ساتھ پائیں گے. ہر جگہ پر نہلا رہے ہیں وہاں پر بھی قرآن شریف ہمارے ساتھ میں ہوگا. اور ایک روایت میں تو یوں آیا، جب انسان کو مرنے کے بعد اس کو نہلایا جائے گا، اس کو کفنانے کے لیے پنجری کے اندر لا کر رکھا جائے گا، جیسے اس کو کفن پہنانے کی تیاری ہوگی نا، تو ایک قرآن شریف بذات خود اللہ پاک اس کو ایک انسانی شکل و صورت عطا فرمائیں گے، اور یہ ہمارے اور کفن کے درمیان آڑ بنے گا، یعنی ہمارے بدن کے اوپر لیٹ جائے گا اور اس کے اوپر کیا ہے، کفن ہوگا. جب اس طریقے سے معاملہ ہوگا اور جیسے ہی قبر کے اندر اس کو پہنچایا جائے گا نا، تو کیا ہوگا، منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آئیں گے. منکر نکیر سے کہے گا ہرگز اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ پوچھنا ہے مجھے پوچھ لو، یا تو پھر مجھے اپنے رب کا کلام مت سمجھو. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جھگڑے گا ہمارے خلاف. فرشتوں سے کہے گا اس کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس نے صبح کے وقت میں مجھ کو پکڑا تھا، شام کے وقت میں مجھ کو پکڑا تھا. اور ایک روایت میں آپ کو فضیلت والی بتلاؤں، جو انسان شام میں سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے نا، یہ سورت خاص طور سے الگ سے اس کو بیان کیا گیا. یہ سورت کیا کرتی ہے، اس انسان کے لیے قبر میں روشنی کا سامان پیدا کرتی ہے. اور سورہ ملک کے بارے میں بھی یہ بات فرمائی گئی، قبر کے اندر روشنی کا سامان پیدا کرتی ہے، جنت کی کھڑکیوں کو کھولنے پر مجبور کرتی ہے، اور کہتی ہے اللہ رب العزت سے، اے اللہ یہ اس وقت تک رات میں نہیں سوتا تھا جب تک میری تلاوت نہیں کرتا، مجھ کو نہیں پڑھتا تھا، تب تک یہ سوتا نہیں تھا. اے اللہ یا تو اس کی مغفرت فرما یا مجھ کو اپنے کلام میں سے نکال کر پھینک دے. قربان جائیں سورہ شریفہ کے اوپر، کتنا اونچا مقام اس سورت شریفہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا. اب میرے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہم نے کتنا قرآن شریف کو پڑھا ہے. گزشتہ کل جو ہے میں نے بچوں سے کہا تھا، یعنی رمضان سے 2 دن پہلے بچوں کو پیپر وغیرہ بھی دے دیا، روزانہ اپنا محاسبہ اس میں درج کرنا ہے. کل ایک بچی آئی بولنے کی مولانا آپ نے کہا تھا 3 پارے روزانہ پڑھنا ہے، الحمدللہ آج میں نے 10 پاروں کی تلاوت کی. ایسا میں اتنا ہکا بکا ہو گیا، اے اللہ قربان جاؤں تیری ذات پر، یہ چھوٹی سے بچے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے، اور ہمارے بڑے بڑے نوجوان ہو گئے، سفیدی آ گئی ہم لوگوں کو، لیکن قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی. 10 پارے کی تلاوت کی اس بچی نے ایک دن میں، کتنی بڑی بات ہے. میں کوئی صحابہ کے زمانے کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، تابعین طبع تابعین کی بات نہیں سنا رہا ہوں، بہت بڑے اللہ والوں کی بات ہے ایسا نہیں سنا رہا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان رہنے والی بچوں کی میں بات کر رہا ہوں. جب انسان اپنے آپ کو قرآن شریف سے لگاتا ہے نا، اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں، بہت نوازتے ہیں. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک نے مجھ کو یہ ساری چیزیں کس کے بدولت عطا فرمائی. ہمارے بڑے حضرت یہ بات فرمایا کرتے تھے، بارہا فرمایا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو کلام اللہ سے لگاتا ہے اللہ پاک اس کو بیت اللہ سے لگاتا ہے. یہ حضرت کی جملے ہوتے ہیں. ہاں میرے بھائیو، قرآن شریف وہ کتاب ہے نا جو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی نجات کا ذریعہ اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے. دنیا بھی انشاءاللہ ہماری کامیاب ثابت ہوں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری کامیاب ثابت ہوں گی. ہم نے قرآن شریف پڑھا ہے الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں پڑھا
تو میں ایک پہلی شب کو ہی آپ حضرات کے سامنے بات عرض کر چکا ہوں، روزانہ کم سے کم ایک پاری کی تلاوت تو ہونی ہی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، کم سے کم رمضان کی اتنی برکتیں تو ہم لوگ لے لیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے قرآن شریف کو نازل کیا۔ بہت سارے ایسے ہیں جس کو نہیں آتا کوئی بات نہیں، کم سے کم کلام اللہ کو لے کر بیٹھے صرف محبت سے، اللہ تیرا کلام ہے، اللہ تیرا ہی کلام ہے، اس کے اندر جتنی باتیں تو نہیں فرمائی وہ بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑی شخصیت الحمدللہ ہندوستان کی، انہوں نے جو ہے یہ واقعہ بیان کیا، بیانات حضرت کی چھپے ہیں، بیانات قاری احمد علی، لکھا ہے حضرت کے بیانات میں کہ ایک شخص تھا جس کو قرآن شریف کچھ بھی نہیں آتا تھا، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن روزانہ قرآن شریف کو لے کر بیٹھے، کچھ نہیں، دوسرا کچھ نہیں، صرف لے کر بیٹھتا اور دیکھتا اس کو، بس اللہ کا کلام، اللہ کا کلام۔ اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد میں لوگوں نے اس کے قبر سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس کیا۔ جب اس کی خوشبو کو محسوس کیا تو کچھ آ کر جو ہے ان کی اولاد سے پوچھا کہ بھئی آپ کے والد کا ایسا کون سا عمل تھا کہ ہم نے قبر سے ان کی خوشبو کو سونگھا ہے، کیا بات ہے، اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ ہم لوگوں کو تو نہیں لگتا ایسا کوئی اور عمل ہوگا، لیکن ایک عمل ان کا تھا، بولے کون سا؟ ان کا عمل یہ تھا، روزانہ قرآن شریف کو لے کر بیٹھتے اور کہتے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یعنی یہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، بس اتنا ہے، دوسرا کچھ نہیں آتا، تو نہیں تھا کچھ بھی نہیں آتا تھا، بس اتنا ہی کہہ رہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اور جیسے ہی روزانہ ایک پارے کی تلاوت ایسے ہی کرے، روزانہ ایک پارہ ایسا ہی پڑھے، بس اللہ کا کلام ہے، محبت۔ اس کے بعد میں جیسے قرآن شریف مکمل ہوتا، 30 دن کے بعد میں قرآن شریف کو اٹھاتے اور اپنے سر پر رکھتے، میرے والد سر پر رکھتے اور کہتے یا اللہ تیرا کلام پورا کے پورا سچا ہے، میں اکیلا ہوں جو جھوٹا ہے، میں اکیلا ہوں جو جھوٹا ہے، اے اللہ کلام کی برکت سے تو مجھے معاف فرما، تیرے کلام کی برکت سے مجھے معاف فرما۔ ہوا کیا کہ اللہ پاک نے ان کی قبر کے اندر سے مرنے کے بعد میں ابھی دفن بھی نہیں ہوئے، اس کے پہلے سے خوشبو کو پھٹوا دیا ہے، لوگوں نے اس کو محسوس کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن شریف کے ساتھ میں ہم لوگوں کو محبت ہو۔ آخر میں ایک واقعہ بتلا کر اپنے بات کو مکمل کر دوں۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بارے میں حضرت خود کہا کرتے تھے، جب میں جوان تھا تو بیت اللہ کے اندر جب کبھی بھی جاتا تھا تو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر روزانہ ایک قرآن شریف وہیں پر بیت اللہ کے سامنے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو بھی گھڑی نصیب ہو جائے۔ اور جیسے ہی حضرت کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد ان کے فرزند حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے استاد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں جب کبھی بھی اپنے والد کی قبر کو گیا ہوں، کبھی صبح کے وقت میں گیا، کبھی شام کے وقت میں گیا، جیسے مجھے فرصت مل جاتی اپنی نظامی تعلیمات سے ہٹ کر میں جایا کرتا تھا، اور جتنا میرے سے ہو سکتا اتنا قرآن شریف پڑھ کر وہاں سے آتا تھا۔ تو میں شام میں بھی گیا، صبح کے وقت میں بھی گیا، لیکن کوئی بھی گھڑی ایسی نہیں گئی کہ وہاں پر کوئی قرآن شریف کو تلاوت کرنے والا ان کی قبر پر موجود نہ ہو۔ 40 دن پورے ہو چکے ہیں، لیکن ایک گھڑی بھی ایسی نہیں ہوئی کہ حضرت کی قبر کے اوپر کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر رہا ہو۔ اللہ پاک نے کیسا نوازا ہوا، اور کہتے ہیں کہ یہ تمام برکتیں جتنی بھی ہیں نا، یہ صرف اور صرف کلام اللہ شریف سے محبت کی بدولت ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن شریف سے یہ مہینہ خاص طور سے قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کثرت سے اس مہینے کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو رمضان کی برکتوں کو لینے والا بنا دے، صحیح معنی میں رمضان کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کا اتنا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔